بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوجری کا شرعی حکم کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذبیحہ میں 7 ممنوع چیزوں کا ذکر فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جن کا کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز دم مسفوح یعنی بہنے والا جو خون ہے یہ حرام ہے۔ دوسری چیز ذبیحہ کے پیشاب کی جگہ یہ بھی حرام ہے۔ پاخانے کی جگہ یہ بھی حرام ہے۔ نر جانور کے جو خصیے ہوتے ہیں جنہیں عرف عام میں کپورے کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں لوگ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ غدود کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع قرار دیا۔ مثانہ جہاں پہ چھوٹا پیشاب جمع ہوتا ہے اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع قرار دیا۔ اور پتا، یہ 7 چیزیں ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ایک حلال جانور کے اندر ممنوع قرار دیا ہے، اور ان کو ممنوع قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان 7 چیزوں کا تعلق گندگی کے ساتھ ہے۔ گندگی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے استعمال سے منع فرمایا ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہی گندگی والی علت اوجری کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اوجری کا استعمال بھی یہ مکروہ ہے۔ اوجری کے حوالے سے علماء کرام اور فقہاء کرام کے 2 مختلف آراء رکھنے والے گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ کی رائے تو یہ ہے کہ اوجری کا تعلق گندگی کے ساتھ ہے، لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی 7 چیزوں والی حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء کرام نے اوجری کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے فقہاء کرام کے گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اوجری کا ذکر ان 7 چیزوں میں نہیں کیا، اور پھر لوگ اوجری کا استعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، عموم بلوہ موجود ہے، اور پھر آج کل اس طرح کے کیمیکل بھی موجود ہیں کہ گندگی کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، اوجری کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اوجری کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ یہ فقہاء کرام کے 2 مختلف گروہ ہیں، 2 مختلف آراء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔